حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علیہ الرحمہ نے رضاعت کا ایک مسئلہ پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا بیٹے اس مسئلے کا جواب لکھو۔ رضاعت کیا ہے؟ اگر ایک ہی ماں سے دو بچے، دو الگ الگ ماں سے پیدا ہوئے بچے ایک ماں کے پستان سے دودھ پی لے تو وہ بھی بھائی مانے جاتے ہیں، رضائی بھائی مانے جاتے ہیں۔ اسی رضاعت کا مسئلہ جو فقہ کے باب میں بہت ہی دشوار گزار ہوتا ہے، وہ مسئلہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ امام اہل سنت نے وہ مسئلہ صحیح درست طور پر لکھ کر اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ والد گرامی نے علماء کی محفل بیٹھائی اور 14 سال کی عمر میں دستار فضیلت سے نواز دیا، اور عالم یہ ہو گیا کہ 14 سال کے بعد سے لے کر اپنی رہتی زندگی تک فتوا لکھتے رہے، اتنا لکھا۔ اللہ کی قسم ہمارے جیسے چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے علماء بھی جتنا امام اہل سنت نے لکھا ہے اگر اسی کو پڑھ لیں تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ ہے ہماری امام، اللہ اکبر۔ اور عالم یہ ہے اگر کسی نے 2 لائن کا 2 سطر کا سوال کیا، کتنی لائن کا؟ 2 سطر کا، 1 سطر کا سوال کیا، شاید یہ موضوع بہت ضروری کا ہوگا کیونکہ لوگ بہت طرف سننا چاہتے ہیں اور تقریر ایسے سننا چاہتے ہیں کہ زبان چلتی رہے اور پھر ان کو سمجھ میں آئے نہ آئے کل یہ کہیں گے کہ مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی۔ میرا مزاج یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن و دماغ میں کچھ ایسی باتیں ضرور رہ جائیں کہ میرے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کرے کہ آنے والے نے جس مقصد سے بلایا گیا تھا اس مقصد پر روشنی ڈالی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے کسی نے 2 سطر کا سوال کیا، جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا تھا، لیکن پوری قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے 2 سطر میں جواب نہیں دیا، 2 صفحے میں جواب نہیں دیا، 20 صفحے میں جواب نہیں دیا، بلکہ جب قلم چلنا شروع کیا ہے امام اہل سنت کا تو 2 سطر کے سوال کو جواب کی ایک صورت دینا شروع کی ہے۔ امام اہل سنت نے 200 صفحے لکھے اور مسئلے کو ایسا واضح کر دیا کہ چلتی دنیا تک جب بھی اس مسئلے پہ کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو امام اہل سنت کا نام ظاہر سی بات ہے۔ ہم کو آپ کو جتنے بھی علماء اور شاعر حضرات کہتے ہیں سب کو لوگ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت مولانا اکرم صاحب، قاری اکرم صاحب، حضرت شاعر اسلام فلاں صاحب، حضرت حافظ و قاری عابد صاحب، سب کو حضرت کہتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہماری ہندوستان میں اگر کسی کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے امام اہل سنت سیدی سرکار امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رضوان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب سب سے بڑے حضرت۔ غیروں نے ایک سوال اٹھایا کہ ہم نبی پاک کو عام حضرت کہتے ہیں اور سنی حضرات اپنے مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے عزیزو سنو، میرے امام کو جو اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی دنیا سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب میں ان کو سب سے زیادہ اعلیٰ مانا گیا ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ امام اہل سنت کو ان کے زمانے میں جتنے علماء تھے سب پر فوقیت حاصل تھی، اس وجہ سے اس زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اعلیٰ حضرت یعنی اس زمانے کا سب سے بڑا حضرت مانا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غیروں کی کتابوں کو دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا تذکرۃ الرشید جو مولانا رشید احمد گنگوہی جو دوسرے مکتبے سے بیٹے اور اگر بھولتے کہوں تو دیوبندی مکتبے سے بیٹے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تذکرۃ الرشید کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے اپنے پیر صاحب وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ السلام جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے پیر کو 214 مرتبہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ عبد الرشید گنگوہی یا رشید احمد گنگوہی اپنے حضرت کو اعلیٰ حضرت کہیں تو وہ مشہور نہ ہو، لیکن میرے امام کو جب اس زمانے کے علماء نے اعلیٰ حضرت کہا تو آج پوری دنیا میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت کہا جائے کوئی اور ذات نہیں سمجھی جاتی، صرف اور صرف امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان۔ اور عالم یہ ہے کہ ایک غیر مقلد آدمی نے ایک کتاب لکھی، ان کا بہت بڑا عالم دین حسن مولانا حسن بہت بڑے عالم دین غیر مقلدوں کے کتاب لکھی کہ اگر ضرورت ہو تو کبھی 2 وقت کی نماز ایک ساتھ میں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ دلیل میں کہا ایک دو ضرورت پڑی تو مینا میں اور عرفات میں مزدلفہ میں یہاں پر مغرب اور عشاء یا ظہر اور مغرب کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ دلیل میں یہ پیش کیا اور کہا ہم کو ایسی حدیثیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی نمازیں جمع کر کے پڑھی ہے، کبھی مغرب اور عشاء کو، کبھی
ظہر اور مغرب کو، ظہر اور عصر کو ملا کر رکھی ہے. اس وجہ سے ضرورت کے مطابق کبھی اگر ایسی حالت پڑ جائے تو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے. امام اہل سنت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا اور یہ پوچھا گیا حضور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی جائے، ضرورت اگر اس کا تقاضا کر رہی ہو؟ امام اہل سنت نے یہ نہیں فرمایا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ایک پوری کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا حاجز البحرین. اور حاجز البحرین جو تقریباً 134 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کسی بھی صورت میں نماز کو جب کہ ظہر یا عصر کو یا عصر یا مغرب کو مغرب یا عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ہو، میرے امام نے ثابت کیا نہیں، کبھی بھی نماز کو جمع کر کے نہیں پڑھا جائے گا. جب بھی نماز کو پڑھا جائے گا تنہا تنہا پڑھا جائے گا، ظہر کو الگ پڑھا جائے گا، عصر کو الگ اس کے وقت میں پڑھا جائے گا، مغرب کو اس کے وقت میں پڑھا جائے گا، عشاء کو اس کے وقت میں پڑھا جائے گا. اللہ اکبر. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ آخر مزدلفہ میں یا میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں؟ میرے امام نے جواب دیا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہاں اگر کوئی چاہے بھی کہ الگ الگ پڑھے اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی کسی کو یہ جائز ہے کہ دو وقت کی نمازیں جمع کر کے پڑھے. اللہ اکبر. سوال صرف اتنا تھا کہ کیا دو وقت کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ اور جواب دے میرے امام نے پوری ایک کتاب لکھی اور یہ کبھی ثابت کیا کہ کسی بھی صورت میں دو وقت کی نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں. یہ بتاؤ کہ ہم اور آپ یا آج کے زمانے کے علماء ہوتے تو صرف یہ کہیں اپنی جان چھڑا لیتے کہ نہیں حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے دو وقت کی نماز جمع کر کے نہیں پڑھنا جائز ہے. لیکن میرے امام نے ایسی رہنمائی فرمائی، میں نے پوری کتاب لکھی جس سے رہتی دنیا تک انشاءاللہ پورے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ کی رہے گا. اللہ. اور یہی تک نہیں بلکہ جب بھی کہیں بھی کیسی بھی ضرورت محسوس ہوئی میرے امام نے صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے بات ختم کرتی ہو بلکہ پوری کتاب تصویر فرمائی، پوری کتاب لکھ کر کے پوری قوم کی حفاظت، پورے قوم کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت دوسرے مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں لوگ پانی والے جہاز سے سفر کیا کرتے تھے. آج تو ماشاءاللہ بڑی سہولت ہے، 2-5 گھنٹے کے اندر آپ برابر شہر سے جدہ پہنچ جائیں گے اور اپنے ارکان کو ادا کر کے 5-7 دن کے اندر واپس بھی آ سکتے ہیں، ارکان ادا کر کے حج ادا کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے کا جو سفر تھا وہ پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، کئی مہینے سفر کر کے پھر اس کے بعد کہیں جا کر حرمین طیبین کی زیارت ہوتی تھی. اللہ اکبر. امام اہل سنت کا ڈنکا جس طرح سے ہندوستان میں بج رہا تھا، جب امام اہل سنت مکہ کی سرزمین پر پہنچے ہیں وہاں پر بھی اللہ کا فضل رہا، ہمارے امام کا ڈنکا وہاں پر بجا. اور کچھ وہابی خیال کے لوگوں نے شریف مکہ جو مکہ کے سب سے بڑے گورنر کہہ لیجیے یا مکہ کے سب سے بڑے عہدیدار کہہ لیجیے، ان کے یہاں شکایت لگائی اور کہا ہندوستان کے ایک مولانا آئے ہوئے ہیں جن کو مولانا احمد رضا کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے، نبی پاک بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوا تھا، یہ سب جانتے ہیں. شریف مکہ کے یہاں یہ رپورٹ لکھوائی گئی، یہ کمپلین کیا گیا، یہ شکایت کی گئی. اللہ اکبر. شریف مکہ نے اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت صلاح مکی کو بلایا. صلاح مکی کو بلانے کے بعد کہا کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں 2 دن کے اندر تزکیہ چاہیے اور ہمیں یا تو کتاب کی صورت میں یا تقریر کی صورت میں اس کے سلسلے میں واضح بیان چاہیے. حضرت مولانا صلاح مکی علیہ رحمۃ نے اپنے گھر پر میلاد کی محفل سجائی اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سنے توجہ کے ساتھ سنے. یہ باتیں بڑی انمول ہوتی ہیں، کبھی کبھی بیان کی جاتی ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ کے بارے میں پتہ چلا مولانا صلاح مکی کو کہ وہ بھی حج کے قصد سے آئے ہوئے ہیں. صلاح مکی کو ان کو بھی دعوت دی. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محفل میلاد میں مکہ شریف میں تشریف لے آئے. تمام علماء نے اس وقت کے اجلہ علماء نے سرکار اعلیٰ حضرت کا اکرام، ان کے احترام کو بجا لایا. اور حضرت صلاح مکی نے کہا حضور جب آپ تشریف لائی دیے ہیں تو حضور ذرا آپ بھی اس مسجد میں تقریر فرما دیں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اردو میں بولیں گے. الحمدللہ ایک زمانے تک نارتھ امریکہ میں میرا رہنا ہوا اور چند سالوں سے ہندوستان میں رہ رہا ہوں. جب نارتھ امریکہ میں تقریر کرنا ہوتا تھا تو انگلش میں تقریر کرتا تھا. کچھ عرب کے لوگ مجھے بلاتے تھے، مصر میں پڑھتا تھا تو کبھی عربی میں تقریر کرتا تھا. اسی طرح سے جب سرکار اعلیٰ حضرت مکے کی سرزمین پر پہنچے اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ تقریر کرنے، میرے امام نے جس امام نے کسی باہر کی سرزمین میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، عربی یا انگریزی یا فارسی کی تعلیم کے لیے کبھی آپ نے کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کیا، وہی امام جب عربوں کے بیچ میں
بات آئی ہے تقریر کرنے کی تو تقریباً 2 گھنٹے تک میرے امام نے عربی زبان میں ایسی فصیح تقریر فرمائی ہے کہ لوگ انگشت بدندہ رہے کہ وہ امام جس نے عربوں کے یہاں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی جب تقریر کر رہا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عربوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عربی اس کی پوری تعلیم ہے. یہ تھے ہمارے امام اہل سنت. 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی اور اس تقریر میں امام اہل سنت نے علم غیب مصطفیٰ پہ میرے آقا کو غیب کا علم ہے اس پر میرے امام نے تقریر فرمائی. اللہ اکبر. جب چلنے لگے تو شریف مکہ نے کہا حضور جو یہ مولانا صلاح مکی نے کہا حضور جو یہ تقریر آپ نے فرمائی ہے قرآن اور حدیث کی اور علماء کے اخلاق کی روشنی میں حضور اسی تقریر کو آپ لکھ دیجئے مجھے شریف مکہ کے یہاں بھیج دیں. مولانا امام محمد رضا میرے امام نے کہا ہاں اس کو لکھ دیا جائے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا میرے امام سے لوگ آ کر ملتے رہے. کوئی تعویذ کی مت سے آ رہا ہے, کوئی مرید بننے آ رہا ہے, کوئی حضور کا شرح حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ آتے رہے جاتے رہے, وقت گزرتا رہا. مولانا صلاح مکی نے پھر کہا حضور وقت بہت کم ہے اور ہم کو علم نور مصطفیٰ کے ثبوت میں کتاب ضرور چاہیے. میرے امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے شاید اس دھرتی پر مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے رسول کی خدمت سرکار کے علم غیب کو ثابت کروں. اور میرے امام نے کوئی 1 مہینہ نہیں لگایا, 2 مہینہ یا 1 سال نہیں لگایا, بلکہ بخار کی حالت میں تقریباً 8 گھنٹے کے اندر ایک پوری کتاب لکھی اور اس کتاب میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے, بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے نہ یہ کہ اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے بلکہ اپنے محبوب کے صدقے میں اولیاء کرام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس امت کے بعض افراد کو غیب کا علم ہے. اور وہی امام ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے اپنے محبوب اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرتے ہوئے اپنا مدعا اور حق کو بیان کیا تھا. اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا, تم سے یہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. 8 گھنٹے کے اندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اور وہ بھی عربی میں, پوری کتاب عربی میں, اس کا نام عربی میں. جب یہ کتاب شریف مکہ گورنر مکہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو شریف مکہ اس کتاب کو پڑھتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے, پڑھتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے مولانا احمد رضا نے حق ادا کر دیا, مولانا احمد رضا نے حق ادا کر دیا. جس بات کے سلسلے میں لوگ کشمکش میں مبتلا تھے مولانا احمد رضا نے اس معاملے کو صاف کر دیا. میرے رب نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور صاحب قرآن کے اخبار سے ثابت ہے, جس کو مولانا احمد رضا نے ثابت کر دیا. الحمدللہ کتاب پیش کی گئی, دلیلیں ثابت ہو گئی, وہابیوں کا منہ کالا ہو گیا اور سنیوں کا عقیدہ نرالا ہو گیا. اب بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں تو جھوم کے بولنے والی بات ہے. اور الحمدللہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگرچہ سرگوئی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جان رہے ہیں کہ شمشاد تقریر کر رہا ہے اور میرے بہت سارے غلام میری غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں. رات کے 12 بجے جبکہ گرمی بھی خوب تیز ہو, یقین کریں یہ ہم اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے مصطفیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا ہم اور آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت ہندوستان تشریف لے آئے, بمبئی کے ایئرپورٹ پر, بمبئی کے بندرگاہ پر تشریف لے آئے, ریسیو کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء گئے. ان علماء میں ایک مولانا ایک عالم جلیل تھے مولانا برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمہ, نام آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی گئے, ابا بھی گئے, مولانا عبدالسلام مفتی عبدالسلام جبل پوری علیہ الرحمہ. آپ بڑے بڑے یہ سن لیجئے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جب ریسیو کرنے کے لیے گئے اور سرکار اعلیٰ حضرت اپنے قیام گاہ پر آئے تو ایک دن جذب کے عالم میں ہمارے اور آپ کے امام نے ارشاد فرمایا چلو مولانا برہان الحق چلے کے جائیں گے بادرہ, وہاں پر ایک مجذوب عالم دین ہے, مجذوب اللہ کے ولی ہے, ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان کے یہاں سے برکتیں حاصل کریں گے. اللہ اکبر. گویا میرے امام نے یہ طریقہ دیا کہ اے لوگوں تم چاہے جتنے بڑے ہوئے رہو لیکن بزرگوں کی چوکھٹ تم سے نہیں چھوڑنی چاہیے, بزرگوں کی چوکھٹ سے لگے رہو گے اللہ کی قسم یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب. کامیابی اور کامیابی کا راز دراصل بزرگوں کے قدموں سے لپٹ گئے. مجذوب صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں
اور مجذوب کا عالم یہ ہے کہ اپنے مریدوں سے فرما رہے ہیں دیکھو بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، ان کے آنے کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کا کیا عالم ہے کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی فون نہیں، کوئی دعوت نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پتہ چل جا رہا ہے کہ آنے والا کون آ رہا ہے۔ اور جب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں پہنچنے والے تھے، باندرا کے مجذوب اپنے مریدوں کو لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا چلو راستے میں چل رہے ہیں، ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے حاضر ہو کے آ رہا ہے، ان کے احترام میں آئیں گے۔ احترام میں پہنچے، سرکار اعلیٰ حضرت کا احترام کیا، اپنی بارگاہ میں بٹھایا۔ مجذوب صاحب کی عادت یہ تھی، جو دیکھیں مجذوب صاحب کی عادت یہ تھی، وہ گھر میں کافی بھی بنوا کے رکھتے تھے، چائے بھی بنوا کے رکھتے تھے، کھانا بھی بنوا کے رکھتے تھے، اور جب ان کی بارگاہ میں کوئی مہمان آتا تھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ ان کو چائے دو، ان کو کافی دو، ان کو کھوا دو۔ گویا چہرہ دیکھ کر مجذوب صاحب یہ پتہ لگا لیتے تھے کہ اس بندے کی چاہت کیا ہے، اس کو چائے چاہیے، کافی چاہیے، کھوا چاہیے۔ لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے ہیں تو مجذوب صاحب نے کہا حضور تینوں چیزیں حاضر ہیں، چائے بھی حاضر ہے، کھوا بھی حاضر ہے، کافی بھی حاضر ہے، آپ جو چاہے پسند فرما لیں۔ میرے امام نے کہا حضور آپ کی زبان سے میرے لیے تینوں لفظ نکلا، ویسے تو آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کو چائے دو، اس کو کافی دو، اس کو کھوا دو، لیکن میرے لیے تینوں لفظ آپ نے بولا ہے، چائے بھی کہا ہے، کافی بھی کہا ہے، کہوا بھی کہا ہے۔ اس وجہ سے حضور میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی کپ ہو، اس میں چائے بھی ڈال دی جائے، اس میں کافی بھی ڈال دی جائے، اس میں کہوا بھی ڈال دی جائے، تاکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بیکار نہ جانا پائے، اور یہ احمد رضا آپ کے زبان کی اس طرح سے حفاظت کر لے۔ میرے امام نے چائے کافی کہوا پلا کر دیا، اور مولانا برہان الحق جبل پوری علیہ توجہ کے ساتھ سننے کی یہ بات، مولانا برہان الحق جبل پوری علیہ رحمہ کہتے ہیں اب دیر تک باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بات کون کر رہا ہے؟ امام اہل سنت کر رہے ہیں۔ بات کس سے کر رہے ہیں؟ مجذوب صاحب سے کر رہے ہیں۔ مولانا برہان الحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان دونوں بزرگوں نے جو بات کرنا شروع کی ہے، میں عربی بھی سمجھتا ہوں، میں اردو بھی سمجھتا ہوں، میں ہندی بھی سمجھتا ہوں، میں فارسی بھی سمجھتا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے میں نے آج پہلی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مجذوب صاحب اور امام اہل سنت جب گفتگو شروع کیے ہیں، اللہ جانتا ہے کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مجذوب صاحب جانے، امام اہل سنت جانے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے چند گھنٹے تک یہ گفتگو چلتی رہی، میں کان لگاتا رہا، شاید کوئی ایک لفظ سمجھ میں آ جائے جس سے پتہ چل جائے یہ کون سی زبان کا لفظ ہے یا کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں لاکھ کوششیں کرنے کے بعد میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آخرکار اٹھے ہیں، چلنے لگے ہیں۔ مولانا برہان الحق جو کہ اپنے والد گرامی مولانا مفتی عبدالسلام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے گئے تھے، جب وہاں سے واپس ہونے لگے مجذوب صاحب کی بارگاہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی کی بات میں سوچتا ہے بیٹے کے لیے دعا لے لو۔ مجذوب صاحب کی بارگاہ میں جانے کے لیے مولانا عبدالسلام نے اپنے بیٹے مولانا مفتی برہان الحق سے کہا جاؤ میاں جلدی سے جاؤ اور مجذوب صاحب سے دعائیں نصیحتیں لے کر آ جاؤ۔ سنے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پہنچے ہیں اور کہا حضور ہم جا رہے ہیں، آپ سے دعائیں لینے آئے ہیں، آپ سے نصیحتیں لینے آئے ہیں۔ مجذوب صاحب نے اوپر سے نیچے تک چہرہ دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا ارے برہان الحق تمہارے سامنے جو بندہ ہے وہ ایسا ویسا بندہ نہیں ہے، وہ وقت کا امام ہے۔ مجھ جیسے مجذوب کی یہ نصیحت ہے کہ اسی بندے کا دامن پکڑے رہنا، یہ دنیا میں تمہارے لیے عزت کا سبب بنے گا اور آخرت میں تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائے گا۔ گویا اعلیٰ حضرت کا راستہ جنت والا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو ہم بوانگ دہل کہتے ہیں، دراصل اس نے اعلیٰ حضرت کا راستہ نہیں چھوڑا بلکہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اور میں یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ شیرینی آ گئی ہے، اس کا یہ صاف صاف مطلب ہے کہ مولانا صاحب تقریر بہت ہو چکی، اب آپ ختم کریں، فاتحہ پڑھ لیں، لیکن ہم بھی دوسرے قسم کے مولانا ہیں۔ شیرینی چاہے جتنی رکھو، جتنی چیزیں ہم نے سوچ کے رکھی ہے کہ اس سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوگی اتنا ہم بول کے ہی جائیں گے، کیونکہ روزانہ نہ میں تو آتا ہوں اور نہ ہی روزانہ آپ جہاں ہوتے ہیں۔ سو 10-15 منٹ اور آپ مجھے دیں گے، آپ اگر آپ مطمئن ہو گے 10-15 منٹ اور۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے منشی لطیف، منشی لطیف رامپور کے رہنے والے بزرگ گزرے۔ منشی لطیف سے ایک غیر ملک مقدس کی ملاقات ہو گئی، اہل حدیث کی ملاقات ہو گئی۔ توجہ کے ساتھ سننا، میں اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ دراصل جنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ مسلک وہی ہے جس کو
آج کی دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہر دور میں اپنے اعتبار سے وہ نام بدلتا رہا. کبھی مسلک اہل سنت، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ غیر بھی مسلک اہل سنت کا نعرہ لگانے لگے تو اب ضرورت پڑی کہ اس مسلک کا امتیاز پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا شروع کیا تاکہ ہم نے اور غیروں میں امتیاز دکھائے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. منشی لطیف یا منشی لطیف الرحمان صاحب جو رامپور کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ کتابوں میں واقعہ نقل کر کے لکھا ہوا ہے. منشی لطیف کہتے ہیں ایک غیر مقلد سے میری ملاقات ہو گئی اور میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو غیر مقلد والا راستہ صحیح نہیں ہے، اہل حدیث والا راستہ صحیح نہیں ہے، اہل سنت والا راستہ صحیح ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو منشی لطیف الرحمان یا منشی لطف الرحمان کہنے لگے اگر تم میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو تو چلو میں تم کو بریلی لے کے چلتا ہوں. بریلی میں ہمارے امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رہتے ہیں، ان کے سامنے تم جو بھی مسئلہ رکھو گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ تم کو جواب بھی دیں گے اور تمہارے دل کا جو بھی سوال ہو وہ کہنے لگا میں کیوں جاؤں؟ غیر مقلد تھا. غیر مقلد جلدی سے جلدی سے کسی کی بات مانتے نہیں ہیں. میرا بھی ساتھ تھا، کئی ایک غیر مقلدوں سے پڑھا ہے. گدھے کو سمجھانا آسان ہے، یقین کریں گدھے کو سمجھانا آسان ہے، بیل کو سمجھانا آسان ہے. 4 بار آپ بیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں آپ چھوڑ دیں گے تبھی وہ سمجھ جائے گا ہمارا راستہ یہی ہے. لیکن میں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ غیر مقلدوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے. ایک مباحثہ ہوا ہمارے علاقے کے امام گنج میں نے لاکھ حدیثیں پیش کر دی لیکن وہ سب کچھ کہنے کے بعد اسی پر ڈٹا رہا، اسی پر ڈٹا رہا. ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں. سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ سمجھا دیا لیکن اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے لیکن میرا ہی کہنے لگا جو لوگ مر گئے وہ جواب کیا دیں گے؟ میں نے کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جب قبرستان پہنچو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. میں نے کہا میرے آقا نے جب ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے قبر کے مردوں کو سلام کرو تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سلام کریں اور جواب دینے والا جواب نہ دے تو سلام کرنا بیکار. میرے آقا کہہ رہے ہیں سلام کرو، اس کا مطلب یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارے مردے ہم کو سن بھی رہے ہیں، ہم کو جواب دے رہے ہیں. یہ عام مردوں کا عالم ہے، سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. جو اللہ کے ولی ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کو پکارے تو سرکار اعلیٰ حضرت اپنے اس گنبد میں آرام فرماتے ہوئے ہماری باتیں سن رہے ہیں. اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس غیر مقلد نے کہا کہ میں تمہاری امام کی بات کیوں مانوں اور بہت ساری گالی گلوچ والی باتیں ہونے کی. خیر آئی ایک بات ختم ہو گئی. رات کو سویا ہے، خواب دیکھا ہے کہ کہیں سے گزر رہا ہے، سامنے ایک دریا آئے ہے، دریا ہے، دریا پار کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اپنی منزل تک پہنچ جائے لیکن دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنے میں کیا دیکھتا ہے؟ 2 لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر آتے ہیں. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، توجہ کے ساتھ سنیں. بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. 2 لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر آتے ہیں. یہ بندہ بھی خواب کی حالت میں ہی کہتا ہے ارے جانے والوں کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم فلاں طرف جا رہے ہیں. اس نے کہا اسی طرف مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی کشتی میں بٹھا لو تاکہ میں بھی اپنی منزل کو پہنچ جاؤں. ان دونوں لوگوں نے کہا نہیں نہیں تم ناپاک ہو، نجس ہو، ہم تم کو نہیں بیٹھائیں، ہم تو اکیلے چلے جائیں، تم کو نہیں بیٹھائیں گے. آئی گئی بات ختم ہو گئی. صبح کو جب بیدار ہوا تو وہ بندہ میں پہلے سوچنے لگا اللہ میں تو کتنا بڑا موحد ہوں، میں تو اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار مانتا ہی نہیں، تو آخر ہم کو نجس کیوں کہا گیا، مجھ کو ناپاک کیسا کہہ دیا گیا. سوچا ایسے ہی خواب ہے، خواب آیا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. 1 ہفتہ گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑا محل ہے. توجہ کے ساتھ سنو، توجہ سنو، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے اس میں. اگر ہم نے اور آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی محفل سجائی ہے اس طرح کی باتیں ہوں تاکہ سرکار اعلیٰ حضرت اور ہمارے دین کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری رگے گوشے میں سرایت کر جائے. ورنہ یہ غیر تو چاہتے ہی ہے کہ ہم صرف اللہ اللہ کہتے رہیں اور ہمارے دل میں اللہ اللہ رہے لیکن ہمارے دین کی محبت ہم سے جدا ہو جائے. ہم ایسے اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہنا چاہتے ہیں جو صرف زبان سے اللہ اللہ کہے اور دل اللہ کے کرم سے، فیض سے، فیضان سے خالی ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ اللہ کہیں تو ہمارے دل سے یا رسول اللہ کی صدائیں آئیں، ہمارے دل سے یا غوث پاک کی صدائیں آئیں اور جب ہم یہاں سے گزر رہے ہوں تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا غوث اعظم یا خدا غریب نواز یا اعلیٰ حضرت ہمارا مشورہ بن جائے اور ہمارا نعرہ بن جائے. اللہ اکبر. بہرحال اس بندے نے پھر خواب دیکھا. 1 ہفتے کے بعد خواب دیکھا. دیکھتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا محل ہے، محل کے اندر بہت سجاوٹ کی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں اور ایک بچی ہے. 2 دربانوں کو سمجھتے ہیں دربان
जो गेट पर खड़ा होता है चौकीदार, उसको कोई चिट्ठी दिखाते हैं और फिर अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये सोचता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये भी कशा कशा धीरे धीरे करके उन दोनों दरबारों और गेट कीपर के पास पहुंचता है और कहता है ये क्या हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दरबारों ने कहा तुम्हें पता नहीं है कि रसूल पाक का महल है, रसूल पाक इस महल में तशरीफ फरमा है और ये सारे के सारे लोग आकर रसूल पाक की ज़ियारत करने जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर कभी आप में मेरा तस्वीर आ जाए, आप में मेरी सूरत आ जाए तो शैतान नहीं हो सकता, तो मेरी ही सूरत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बंदा गैर मुतल्लिक़ कहता है मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लूँ। अल्लाह अकबर। उन दोनों वॉच कीपर ने, उन दोनों गेट कीपरों ने कहा नहीं नहीं तुमको जाने की इजाजत नहीं है, तुम नजीस हो, नापाक हो, तुम नजीस हो, तुमको जाने की इजाजत नहीं है। उसने कहा नहीं हम तो जाएंगे, देखेंगे आखिर वाक़ई बात सही भी है या गलत भी है, हम जाके देखेंगे वाक़ई रसूल पाक इस महफिल में है भी है या तुम झूठ बोल रहे हो। दरबार ने कहा नहीं नहीं तुमको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर बात ऐसी है कि तुम अड़े हुए हो, तुम जाना चाहते हो तो मुझे ये इजाजत दो कि मैं जाके रसूल पाक से पूछ के आऊं कि एक बंदा है जो आया हुआ है और आपकी ज़ियारत चाहता है, अगर आप इजाजत दें तो फिर आपकी बारगाह में हाजिरी को उसको शरफ बख्शा जाए और अगर आप मना कर दें तो उसको ना आने दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो दोनों के दोनों दरबान रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना पूरा मुद्दा बयान कर दिया। एक बंदा आया हुआ है, वजीर है आपकी बारगाह में आने के लिए, उसको आने की इजाजत दी जाए। मेरे आका जनाब मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं उसको आने की इजाजत न दी जाए, उसको ना आने दिया जाए। वो दरबान आए हैं और आने के बाद उन्होंने बवाने बंद कर दिया, तुमको जाने की इजाजत नहीं है, रसूल पाक ने मना फरमा दिया है। अब ये गैर मुतल्लिक़ अहले हदीस सोचने लगा कि आखिर ये लोग चिट्ठी लेके जा रहे हैं और चिट्ठी जो लेकर आ रहा है उसको जाने की इजाजत दी जा रही है। पूछा ये चिट्ठी कौन सी है और ये चिट्ठी कहाँ से मिलेगी। दरबान जाकर रसूल पाक की बारगाह में फिर जाते हैं और कहते हैं हुजूर वो बंदा कह रहा है मुझे भी ये चिट्ठी चाहिए, मुझे भी ये पर्चा चाहिए ताकि मैं भी रसूल पाक की बारगाह की हाजिरी दे सकूं। अल्लाह अकबर। दरबार से हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया जाके उस बंदे से कह दो अगर तुम्हें चिट्ठी देना है तो बरेली पहुंच जाओ, इमाम अहमद रजा की बारगाह है, इमाम अहमद रजा अगर उसको चिट्ठी देते हैं तो उसको भी मेरी बारगाह में आने की इजाजत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बंदा आंख खुली, रोने लगा, तड़पने लगा, या अल्लाह यहाँ तो रसूल पाक ने साफ साफ कह दिया है कि चिट्ठी ले आओ। टिकट निकाला, उसका घर पीलीभीत में था, बरेली पहुंचा है और सरकार आला हज़रत के कदमों पे गिर गया है और रोता रहा, रोता रहा। और ये वाक़या नक़्ल है, कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। उस गैर मुक़द्दिस ने ये खुद अपनी ज़बान से ये वाक़या बयान फरमाया, बयान किया है और ये वाक़या हयात आला हज़रत नाम की किताब में लिखा हुआ भी है। वो आया रोने लगा, रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। सरकार आला हज़रत से कह रहा है हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर मुझे अपने मसले पे शामिल फरमा दीजिए। हम बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिसका नसीबा बेदार होता है वो गैर मुक़ल्लिद होने के बावजूद भी सरकार आला हज़रत की बारगाह में आकर ईमान की दौलत से सरफराज हो जाता है। और ऐ सुन्नी मुसलमानों तुम अपने नसीबे पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें गैर मुक़ल्लिद नहीं बनाया, वहाबी देवबंदी नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें ऐसे घर पैदा करवाया जिस घर में तुम्हारे अब्बा भी आला हज़रत के मानने वाले थे और तुम भी आला हज़रत के मानने वाले थे। यही वजह है कि रात के 12:15 बज रहे हैं और आला हज़रत के नाम की लज। और फिर इमाम अहले सुन्नत ने उस बंदे को कलमा भी पढ़ाया, अपनी मोहब्बत ने भी उसको जगह दी और फिर उसने कहा नहीं कुछ चिट्ठी के बारे में। मेरे इमाम ने अपना शजरा निकाला, बोलो सुभान अल्लाह, अपना शजरा निकाला। निकालने के बाद इरशाद फरमाया मेरे नबी ने जिस चिट्ठी के न होने की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत में या अपने पास आने से रोक दिया वो कोई और चिट्ठी नहीं थी, ये शजरा था जिसको शजरे आला हज़रत कहते हैं। ये शजरा ले जाओ, अब मेरे आका खुशी खुशी तुम्हें अपनी बारगाह में हाज़िरी का शरफ प्राप्त कराएंगे। तमाम जिसके शजरे का आलम ये हो कि शजरा अगर सामने आ जाए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे मोमिन को जिसके हाथ में शजरा हो उसको अपनी बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अगर शजरे का ये आलम है तो उसे कह लेने दिया जाए जो आला हज़रत से मोहब्बत करने वाला है आला हज़रत कभी उसको तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जब तक क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएंगे ऐ इमाम अहले सुन्नत जिन लोगों को भी तुम जन्नत में लेकर जाना चाहते हो उसको जन्नत में लेकर जा सकते हो।
میرا ایمان، میرا یقین، میرا وجدان کرتا ہے اگر ہم نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت کی عقیدت اپنے دل میں بسائی ہے، تو ہمارے اعلیٰ حضرت ضرور فرمائیں گے اے سموئی کی مسلمانوں تم بھی آ جاؤ، میرے نام کی مجلس تم نے رچائی تھی، تم بھی آ جاؤ، میرے رب کے رسول کا یہ حکم ہوتا ہے، فرمان جاری ہو گیا ہے، جس کو ہم چاہیں گے اس کو جنت میں لے جائیں گے آقا کی طرف سے، ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ جنت حاصل ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلک جس کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک کو پکڑ کر رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی زندگی رہی تو اس مسئلے پہ اس موضوع پر اور گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک سنا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے بزرگان دین کا واقعہ اور بہت سارے اولیاء اللہ کے خواب میں سرکار غوث اعظم تشریف لے آئے اور سرکار غوث اعظم نے ان اولیاء کرام کو یا ان اللہ کے نیک بندوں کو یہ حکم فرمایا کہ آج کے زمانے میں عقیدت اگر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان سے مل کر، یہ بزرگ ہے جن کا نام پیر طریقت محمد شرف پوری، یہ شرف پور جو آج کل پڑوسی ملک پاکستان میں پڑتا ہے، ان کے خواب پیر طریقت محمد شرف پوری کے خواب میں سرکار غوث اعظم تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم سے پیر طریقت محمد شرف پوری نے عرض کیا حضور آپ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آج کے دنیا میں آپ کا نائب ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے محمد شرف پوری سنو، آج کی دنیا میں میرا نائب امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ سرکار غوث پاک کہہ رہے ہیں، اور محمد شرف پوری جو پاکستان کے رہنے والے تھے، جب انہوں نے سنا کہ بریلی کی سرزمین پر یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان دو ملک نہیں تھے، بلکہ ایک ہی ہندوستان متحدہ تھا، اور آج بھی شرف پوری پاکستان میں پڑتا ہے۔ جیسے ہی اعلان ہوا مولانا محمد شرف پوری فوراً ٹکٹ نکالا، بریلی شریف پہنچ گئے، اور بریلی شریف پہنچ کر امام اہل سنت ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چوم لیا۔ اللہ اکبر۔ جب پیر طریقت محمد شرف پوری نے سرکار اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چھویا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے پیر طریقت محمد شرف پوری کا بھی ہاتھ چوم لیا۔ اللہ اکبر۔ توجہ دینے کی بات سنو، توجہ دینے کی بات سنو۔ پیر طریقت محمد شرف پوری نے کہا میں تو اس غرض سے آپ کا ہاتھ چوما کہ آپ عالم باعمل ہیں، آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت کا جواب سنے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرات جس کے ہاتھ میں میرے امام غوث اعظم آئے ہو اس کا صرف ہاتھ نہیں چوما جاتا، اس کے تو قدم بھی چومے جاتے ہیں۔ ابھی محمد شرف پوری نے بتایا بھی نہیں تھا کہ ہم نے سرکار غوث اعظم کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو سرکار غوث اعظم نے یہاں آنے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اب آپ سوچو تو صحیح، جب خواب میں ہونے والے واقعات کو سرکار اعلیٰ حضرت ملاحظہ فرما رہے ہیں تو جو چیزیں روبرو ہو رہی ہو، جو چیزیں سرگوڑی کی سرزمین پر بیٹھ کر ہم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہو، تو کیا وہ چیزیں سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو؟ میرے امام کی بارگاہ میں آئے محمد شرف پوری، واپس ہوئے اپنے ملک اپنے علاقے میں، اور جہاں پر جا کر مجمع میں خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے بات کہی جس بات کے لیے پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ محمد شرف پوری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے مولانا احمد رضا کے گھر میں ایسا دیکھا کہ ان کے گھر میں پردہ لگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے یہ دیکھا مولانا احمد رضا کے گھر میں پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے پیچھے غوث اعظم لگا کر ہیں، غوث اعظم جو فرما رہے ہیں امام اہل سنت مولانا احمد رضا وہی کہا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ لکھ لو تو سرکار اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھ لو تو سرکار اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں گویا امام اہل سنت کا ہر قدم سرکار غوث اعظم کی مہربانی، ظاہر سی بات ہے جس کی نگہبانی ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے رہنما غوث اعظم فرما رہے ہوں وہ کہیں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم جن کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے لیے میرے امام نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اے سرکار غوث اعظم آپ کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب ایک دوسرے پریشان نظر آئیں گے آپ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم غلاموں کے لیے سفارش کر دیجیے گا۔ عام حالات میں آپ بیٹے کی باتیں ہونا نہیں کرتا ہے، خاص حالت یہ ہے جب بیٹا وفادار ہو تو پھر اس کی باتوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ کل قیامت کے دن سرکار غوث اعظم
ہمارا بھی سہارا بنیں گے، آپ کا بھی سہارا بنیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ کہنے سے میں کوئی خطا لفظ شمالی ہوئی ہو تو تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سبوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کے روش پر اور قدم پر چل کر اس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سے میں کوئی خطا ہوئی ہو تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ خوب کی سے چمن خوب جو نشاد رہے، آپ ماں جاتا ہمیں گلشن گرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔